جائے گا. ابا سلط کو وصیتیں کی اور چل دیے. حاکم کے دربار میں پہنچے. بعض روایتوں میں انگور اور انار دونوں کی روایت. امام کو دونوں پیش کیے گئے. جملہ سنیں گے. دو روایتیں ہیں کہ انگوروں میں زہر داخل کیسے کیا گیا. انگوروں میں زہر ایسے داخل کیا گیا تھا کہ باریک باریک سوئیوں کو زہر میں بجھا کر انگوروں میں کئی دنوں تک رکھا گیا تھا تاکہ زہر پورے انگوروں میں سرایت کر جائے. ایک دوسری روایت یہ ہے کہ انگوروں میں کچھ انگوروں میں زہر ایسے داخل کیا گیا تھا کہ دھاگوں کو زہر میں ڈبویا گیا اور انگوروں کے اندر سے دھاگوں کو گزارا گیا. دوسری روایت. تیسری روایت, جس غلام نے اناروں کے دانوں کو چھیل کر ملایا تھا اس کے ہاتھوں میں زہر تھا. یہ تین روایتیں کتابوں میں موجود ہیں. امام کو وہ انگور اور انار پیش کیے گئے. امام نے کھانے سے انکار کیا. اس نے کہا آپ کو کھانا پڑے گا, یہ آپ کو ہر صورت میں کھانا پڑے گا. مولانا نے کہا میرا دل نہیں چاہتا میں ان کو کھاؤں, تناول کروں. کہا آپ کا دل چاہے نہ چاہے اس کو کھانا تو پڑے گا. امام کے سامنے پیش کیے گئے. میرے مولا نے بسم اللہ کہہ کر انگور کا دانوں کو دہن میں رکھا اور عام طور پر کھانے کے اختتام پر الحمدللہ کہا کرتے تھے. اس بار جملہ کا انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جملہ میرے امام کے لبوں سے ادا ہوا اور ایک بار میرے مولا اٹھ کر چل دیے. امام پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا وہیں جا رہا ہوں جہاں تو نے مجھے بھیجا ہے, وہیں جا رہا ہوں جہاں تو نے مجھے بھیجا ہے. میرا غریب الغرباء امام, وہ امام جو غریبوں کا غریب ہے, وہ امام اٹھا اور اپنے مکان پر پہنچے اور کہتے ہیں پوری رات میرا امام تڑپتا رہا ہے زہر کی شدت سے. جب زہر سرایت کیا ہے جسم میں تو میرا امام پوری رات تڑپتا رہا. مکان کے کبھی ایک گوشے میں جب تک پیروں میں چلنے کی ہمت تھی کبھی اس کونے میں بیٹھ کر روتے, کبھی اس کونے میں بیٹھ کر روتے, کبھی اس کونے میں بیٹھ کر روتے. آج شب شہادت امام ہے عزادارو. میرے نوجوان دوستو دیکھو, گریے میں کمی مت کرنا, رونے میں شرمانا نہیں. ابھی ایک جنازہ آئے گا جس کو تم نے کاندھا دینا ہے. تیار ہونا, آمادہ ہونا جنازے کو کاندھا دینے کے لیے, تیار ہو جاؤ. اور دیکھو جب کسی کے گھر میں کوئی جنازہ آتا ہے نا تو جنازے کو روتے ہوئے استقبال کیا جاتا ہے, ماتم کرتے ہوئے استقبال کیا جاتا ہے. آج یہ سوچ کے جنازے کا استقبال کرنا, کاندھا دینا غریب الغرباء کا جنازہ ہے. روایت میں ہے میرا 8واں امام کبھی گھر کے اس کونے میں بیٹھ کے روتا, کبھی اس کونے میں بیٹھ کے روتا, کبھی اس کونے میں بیٹھ کے روتا. لیکن جب پیروں میں چلنے کی ہمت ختم ہو گئی تو میرا امام کبھی دائیں کروٹ لے کر روتا, کبھی بائیں کروٹ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کبھی میرا امام دائیں کروٹ لے کر روتا, کبھی میرا امام بائیں کروٹ لے کر روتا. اور جملہ سنو گے عزادارو, اس کے بعد کبھی میرے مولا کو قے آتی تھی تو اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے. ارے خون میرے مولا کے دہن سے برآمد ہونے لگا, خون آتا, میرے مولا خون کو دیکھتے اور نہ جانے کیا یاد آتا, تڑپ کر ہائے حسین جملہ کہتے, ہائے حسین, ہائے حسین کا جملہ کہتے. عزادارو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے جب زہر جسم میں سرایت کرتا ہے نا, جب زہر جسم میں سرایت کرتا ہے تو جہاں جہاں زہر کا اثر پہنچتا ہے تمام جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے. کبھی ہاتھ میں درد ہوتا ہے, کبھی سینے میں درد ہوتا ہے, کبھی گلے میں درد ہوتا ہے, کبھی پہلوؤں میں درد ہوتا ہے, کبھی پیروں میں درد ہوتا ہے, کبھی پشت میں درد ہوتا ہے. تم نے سن لیا نا, اب میرا جملہ سنو. جب امام کی گردن میں درد ہوتا علی اصغر کو یاد کرتے,
علی اصغر کو یاد کرتے، جب میرے امام کے سینے میں درد ہوتا علی اکبر کو یاد کرتے، ارے جب پہلو میں درد ہوتا کہتے ہائے فاطمہ زہرا اجرکم اللہ، ہائے فاطمہ زہرا میرا امام کروٹ لے لے کر روتا ہے، کبھی اٹھتا ہے کبھی گر جاتا ہے۔ عجیب عالم ہے، غریب الغربا سمجھتے ہو، دیکھو امام حسن کو بھی زہر دیا گیا، دیگر ائمہ کو بھی زہر دیا گیا، لیکن عزادارو جب امام حسن کو زہر دیا گیا کہتے رات بھر بہنیں ساتھ تھی، ارے بھائی ساتھ تھے، میرا مولا اکیلا۔ غریب الغربا، آخری جملہ کہوں گا، دیکھو پھر جنازہ آئے گا، سنو گے، آخری جملہ سن لو اور پھر جنازے کو کاندھا دینا، سینوں پہ ہاتھ مارتے جانا۔ ہوا کیا؟ ادھر جنازہ تیار ہوا، بیٹے نے آ کے غسل دیا، جنازہ جب تیار ہوا نا کہتے ہیں خراسان میں اتنا مجمع تھا کہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ارے کاندھا کیسے دے؟ میں کہوں گا امام رضا یہ خراسان ہے، وہ کربلا، سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں، یا حسین